بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ نے پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 مومنین ہیں اور 2 کافر۔ کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر تھے، جبکہ مومنین بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین۔ اور 5ویں بادشاہ آنے والے ہیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام۔ گزشتہ ادوار میں قدیم علماء اور مفکرین میں ایک سوال بہت عرصہ زیر بحث رہا کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ ایک ایسے شخص جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن مجید میں کیا ہے بلکہ ان کا ذکر بائبل اور توریت میں بھی کیا گیا ہے۔ ابتدائی ادوار میں مفسرین اور مورخین کا کہنا تھا کہ ذوالقرنین سکندر اعظم ہے، جسے الیگزینڈر دا گریٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی تھی، جبکہ کچھ اس بات سے انکاری تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سکندر اعظم مشرقین اور مغربین تک نہیں پہنچ سکا تھا اور وہ بے حد ظالم اور آتش پرست تھا، جبکہ قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے وہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے اور بہت رحم دل تھے۔ یہ بادشاہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں کہیں گم تھا اور علماء کے درمیان زیر بحث تھا کہ جدید دور کے علماء پر یہ راز کھلا کہ سکندر اعظم سے کئی 100 سال پہلے ایک بادشاہ تمام دنیا کی بادشاہی کا تاج سر پر سجا چکا تھا، اور ان کا نام ذوالقرنین نہیں تھا بلکہ یہ ایک لقب تھا جو قرآن مجید نے انہیں یہودیوں کے جواب میں دیا تھا۔ اگر قرآن مجید میں ان کے بارے میں بتائی گئی نشانیوں پر غور کیا جائے تو وہ ایران کی شہنشاہ خورس پہ صادق بیٹھتی ہیں، جسے سائرس بھی کہتے ہیں۔ موجودہ بائبل میں بھی ذوالقرنین کا نام خورس ہے اور توریت میں انہیں سائرس کہا گیا ہے، لیکن انہیں ذوالقرنین کا لقب کیوں دیا گیا؟ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگوں والا۔ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی 2 کناروں کا چکر لگایا ہے، اسی لیے انہیں یہ لقب دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے سر پر بالوں کے 2 عدد ابھار تھے جو سینگوں کی طرح معلوم ہوتے تھے، اور بعض کے مطابق ان کے تاج پر 2 سینگ ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا۔ ان کی ولادت روم میں ہوئی اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے اور سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ذوالقرنین کوئی نبی نہیں تھے بلکہ یہ ایک بندہ صالح تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا اور مدتوں ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے بہت عزت و تکریم سے نوازا اور انہیں تمام روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ دنیا میں جہاں تک بھی آبادی تھی ان کی سلطنت وہاں تک پھیلی تھی۔ یہ بہت طاقتور اور اللہ کی عبادت گزار تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے قبضہ میں ساری دنیا کے جنات تھے۔ ان کے دور بادشاہت میں روئے زمین پر 4 قومیں آباد تھیں۔ مشرق میں قوم ناسک، مغرب میں قوم تاویل، شمال میں یاجوج ماجوج اور جنوب میں قوم حاویل۔ انہوں نے اپنے ہی نام سے بابل کے نزدیک سکندریہ شہر بنایا جو ان کا پایہ تخت یعنی دارالخلافہ تھا۔ یہودیوں کے نزدیک ان کی حیثیت ایک مسیحا کی سی ہے، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بخت نصر کے تسلط سے نجات دلائی تھی۔ ہوا یوں کہ بخت نصر جو کہ کافر بادشاہ تھا، بہت ظالم اور بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا۔ اس نے فلسطین پر حملہ کر کے لاکھوں یہودی قتل کر دیے اور لاکھوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا اور قیدی بنا لیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو توڑ دیا اور اس وقت کے بنی اسرائیل کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر بھی ظلم کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے قید میں خواب دیکھا جس میں ایک 2 سینگوں والا مینڈھا ان کے نجات دہندہ کے طور پر دکھایا گیا تھا کہ جب وہ بادشاہ بنے گا تو قید سے نجات ملے گی۔ کچھ سالوں بعد جب حضرت ذوالقرنین کو بادشاہت ملی تو انہوں نے بخت نصر کو ہلاک کیا، ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی تعمیر دوبارہ کی، تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور بنی اسرائیل کے تمام علاقے ان کو واپس کیے۔ یہودی اور نصارہ اسی لیے انہیں ذوالقرنین کے لقب سے ہی پکارتے ہیں اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے تمام زندگی عدل و انصاف سے کام لیا اور ان کے دور میں تمام لوگوں کے دکھ درد دور ہو گئے۔ آپ نے 1600 سال عمر پائی اور 3000 سال قبل مسیح بیت المقدس میں وفات پائی۔
اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔